أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 24 جولائی 2024 کو ہم قرآن کی مسجد میں اپنی عمرہ کی 11ویں قرآن دازی جو ہے نا وہ کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یوتھ سوشل ویلفیئر سوسائٹی تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے اور لوگوں کا دن بدن اس کے اوپر یقین بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم نے بھی اپنی طرف سے میرٹ کے اوپر ہر جگہ پہ ڈسٹریبیوشن کرنے کی کوشش کی۔ شروع سے ہماری بس ایک خواہش تھی کہ ہم انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے جس میں ہم سارے بھائیوں کی طرح آپس میں رہیں گے، ہماری خوشی غمی جو ہوگی وہ کمبائن ہوگی۔ تو اس مقصد کے لیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی مثال آپس میں ایک جسم کی سی ہے، اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کو پریکٹیکل ہم کرتے ہوئے ایسی فیملی بنا رہے ہیں جس میں اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی اس تکلیف کو محسوس کرے۔ تو الحمدللہ آج ہماری اس 24 جولائی کو 323 جو ہے نا وہ ممبران ہو گئے اور راؤنڈ اباؤٹ 200 خاندان اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ تو میں تمام ممبران کا اور شورا کے جو ممبر ہیں جس طریقے سے سارے ثاقب بھائی ہیں، اعجاز بھائی ہیں، امجاد بھائی، ظہور بھائی، زہیر بھائی، شاہ جی کے لیے میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کے والد صاحب بڑے سیریس ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہوں نے آ جانا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب بیماروں کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج ہم 11ویں قرآن دازی کرنے لگے ہیں۔ پہلے آپ کو پتہ ہی ہے پہلے ہم ڈبا لا کے پرچیاں وغیرہ ڈالتے تھے، اس بار ہم نے اعجاز بھائی اور زہیر بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ ذرا ڈیجیٹل تھوڑا سا کرتے ہیں سسٹم، ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے تو ہم بھی اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں 323 نام جو ہے نا وہ اس لسٹ کے اندر ڈال دیے ہیں۔ یہ ہماری وہ لسٹ ہے اور یہ ہماری جو ہے وہ قرآن دازی کی جو ہے جس پہ کہیں گے کہ ایک گراڑی ہونے کی، تو اس سے قریب پہنچا جائے گا۔ تو ابھی ہم اعجاز بھائی سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس گراڑی کو گھمائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے کچھ نصیب جو ہے نا وہ آئیں گے۔ جی آئیے گھمائیں۔ بسم اللہ یہ سگنل کا تھوڑا ایشو ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو ایک بار پھر بتا ہے سگنل کا یہاں پہ ایشو ہے، ایک بار اس کو پھر ٹرائی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی متین شہزاد صاحب جو ہیں جی واہ کینٹ سے ہیں، یہ ان کا نام جو ہے نا نکلا ہے۔ تو متین بھائی کو جو ہے نا وہ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس پیسے کے اندر ان کے لیے برکت فرمائے۔ تو متین بھائی کے لیے ہمارے ہم ڈھیر سارے دعاؤں ہیں۔ یہ الحمدللہ ہماری 11ویں قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ہر 2 ماہ بعد جو ہے نا اس کو ریگولر کی بیسس پہ کرتے رہیں گے۔ تو دعا کرنا کسی نے کچھ کہنا ہے جا رہی ساتھ میں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار آمین۔ یا اللہ ہمیں یہ جو کمیٹی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی، ہمارا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کی ہر خوشی غمی میں کھڑے ہونا اور جو مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام ہے اس کو واپس لانا، اور خود بھی اچھے مال کرنا اور دوسروں کو بھی اچھے مال کی ترغیب دینا، اور اپنے بھائیوں کے ہر معاملات میں ان کے ساتھ ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ شریک ہونا۔
کوئی بھائی کسی مشکل میں ہو تو یہ ہمارا مقصد ہے یا اللہ. ہم صرف اس مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی ہر جگہ پہ ان کی ہیلپ کر سکے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکے. یا اللہ ہمیں ذاتی لالچ سے, ذاتی فائدے سے, یا اللہ ہمیں دکھاوے سے, ہر قسم کے شر اور نقصانات سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا. یا اللہ اس آرگنائزیشن کو پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن بنانا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں, اور ملک کے پاکستان میں بھی اتنی بڑی آرگنائزیشن بنے جو پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کر سکے. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ملک پاکستان میں ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھنا. یا اللہ جو لوگ اللہ کے رسول کے احکامات یہاں پہ رکاوٹ ہیں, جو لوگ یہود سارا کے ایجنٹ ہیں, یا اللہ ان سب کو ہدایت دے دے. اگر ان کے نصیب میں ہدایت دے تو یا اللہ ان کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے. آمین. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اور قرآن عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے لیے اور دوسرے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور حق اور انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں, یا اللہ ان کی غیبی مدد اور نصرت فرما, اور ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو انہی کے اوپر لٹا دے. یا اللہ جو لوگ گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں, یا اللہ سب کچھ شفا کاملہ وعلا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی وزینۃ الفرشی ومسخر لطفی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.